کہ زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر میری طرف سے اسلام۔ میرا نام ہے نور سلیم اور آج پھر میں خداوند کی بے حد شکر گزار ہوں کہ مجھے اس نے آپ سب تک آنے کا یہ گہرا فضل ادا کیا، آپ لوگوں تک یہ ویڈیو شیئر کرنے کا گہرا فضل ادا کیا۔ تو عزیزو، آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے یسوع ایک مفلوج کو شفا دیتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ آج ہم خدا کے معجزات کے بارے میں سیکھیں گے، خدا کے معجزے کے بارے میں سیکھیں گے کہ لوگ یسوع سے کیسے شفا پاتے تھے، خداوند کو کیسے دھن باد کہتے تھے، کیسے اس پر ایمان لاتے تھے۔ اور عزیزوں ہم دیکھیں گے متی 9 باب اور اس کی 1 سے لے کے 8 آیات تک۔ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پہ پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے اس کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا، یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دل میں برے خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ تو عزیزو، آج ہمارا عنوان ہے یسوع ایک مفلوج کو شفا دیتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے معجزے کے بارے میں کہ خدا لوگوں کو کیسے شفا دیتا تھا، لوگ اس پر کیسے ایمان رکھتے تھے۔ خداوند کشتی پر جب سوار ہوئے تو وہ جب اپنے شہر آئے اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا دیکھتے ہیں اور اسے یسوع کے پاس لاتے ہیں تاکہ یہ شفا پائے، تاکہ یہ ٹھیک ہو، یہ چلے پھرے، اپنے خاندان میں رہے، اپنے خاندان میں اٹھے بیٹھے کھائے پیے، اپنی زندگی کو خداوند کی راہ میں مسرور کرتے۔ اور یسوع اس مفلوج کو چارپائی پہ پڑا دیکھ کر کہتا ہے کہ اے مفلوج، خاطر جمع رکھ، صبر رکھ، اطمینان رکھ، خداوند پر بھروسہ رکھ۔ خداوند نے اس کا ایمان دیکھ لیا تھا کہ وہ خداوند پر کتنا ایمان رکھتا ہے، وہ خداوند سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ خداوند سے کتنی رحمتیں چاہتا ہے، کتنی بخششیں چاہتا ہے۔ خداوند نے اس کے دل کو، اس کے دماغ کو، سب کو دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ تو ہمارا بنانے والا ہے۔ وہ تو ہمیں ہر ایک چیز ہماری پہلے سے ہی جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے محتاج ہیں، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، بس ہمیں ایمان رکھنے کی اس پر ضرورت ہے۔ جب ہم اس پر ایمان رکھیں گے تو وہ سب ہمارے لیے کر دے گا جو ہم اس سے چاہتے ہیں۔ تو عزیزو، خدا اس کو کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ خداوند کو یہ اختیار تھا، یسوع کو یہ اختیار تھا کہ وہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جو اس شہر میں فقی تھے، فریسی تھے، اس جگہ کے جو لوگ تھے جو خداوند کو یسوع نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، یہ آسمان سے نہیں آیا، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے گناہ بخش دے، لوگوں کو شفا دے دے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو کفر بکتا ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو خدا کی طرف سے آیا ہی نہیں، یہ کیسے گناہ بخش سکتا ہے؟ لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ آسان ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ تمہارے گناہ معاف ہوئے، یا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ یہ ہر کسی کے پاس اختیار نہیں ہوتا، یہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے جس کو خدا چاہتا ہے، جس کو خدا اپنے دل کے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اور وہ تو یسوع تو ویسے ہی خدا کا بیٹا تھا، وہ اس کو کیسے یہ اختیار نہ بخشتا؟ وہ تو خدا ہی تھا، وہ خدا ہی تھا جو یسوع ہے۔
اور اسی طرح لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں یہی پروف کرنے آیا ہوں، یہی ثابت کرنے آیا ہوں کہ ابن آدم نے ہی یسوع کو بھیجا ہے، خدا نے ہی یسوع کو بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں میں جائے، لوگوں کے درمیان منادی کرے، لوگوں کو بتائے کہ خدا ہی یسوع ہے۔ وہ اس مفلوج کو حکم دیتا ہے، اس مفلوج کو کہتا ہے کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور وہ مفلوج خداوند پر ایمان رکھ کر اپنی چارپائی اٹھاتا ہے اور اپنے گھر کو چلا جاتا ہے، اور وہ شفا پاتا ہے کہ اس کا ایمان اتنا تھا کہ وہ خدا کے کہنے پر اپنی چارپائی اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر اتنا ایمان تھا کہ خدا نے کہا اور اس کو شفا مل گئی۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے، لوگ یہ دیکھ کر گھبرا گئے، یہ سہم گئے، اور وہ خداوند کی تمجید کرنے لگے کہ واقعی یہی خدا ہے، یہی حمد و ثنا، یہی تمجید، یہی پرستش کے لائق ہے، اور وہی ہمارا ایک ہی واحد خدا ہے جس کو خدا نے یسوع بنا کر بھیجا۔ تو عزیزو، آج ہم نے ایک مفلوج کی کہانی دیکھی کہ وہ خدا پر بہت ایمان رکھتا ہے، بہت پختہ ایمان رکھتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم رائی جتنا بھی ایمان رکھو تو اگر تم پہاڑ کو کہو تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ اگر ہم لوگ رائی کا دانہ ذرا سا ہوتا ہے، اتنا سا ہوتا ہے، اگر وہ ہم کہیں کہ اگر ہم اتنا ایمان رکھ کر اگر ہم کہیں کہ یہ پہاڑ ہل جائے تو وہ ہل جائے گا، وہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہلے گا۔ تو عزیزو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری یہ ویڈیو اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کلام کو سیکھیں، تاکہ وہ خداوند کے اس بھرپور جلال کو دیکھ سکیں۔ تو عزیزو، گاڈ بلیس یو، آمین۔